الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کل والے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 15 اصول کا آغاز فرمایا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں اور وہ اسلامی ریاست کا منشور ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے اور اس کو درست رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان 15 اصول میں سے 2 اصول تو کل والے درس میں گزر چکے ہیں۔ ایک توحید فی العبادت، یہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ظاہر اچھے سلوک میں ان پہ خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اور چوتھا اصول بیان فرمایا جس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، جو اسلامی ریاست کے منشور ہیں اور اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان اصول میں سے تیسرا اور چوتھا اصول ہے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ قرابت داروں کو اس کا حق دینا، رشتہ داروں کو اس کا حق دینا، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دینا۔ ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں۔ اب ظاہر ہے مسلمان کے مال میں ایک تو واجبی حق ہے جو زکوٰۃ ہے، واجبی فرضی حق ہے جو زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مال میں کوئی حق ہے یا نہیں، تو عام مفسرین اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ واجبی حق نہیں زکوٰۃ کے علاوہ، البتہ نفلی اور اخلاقی حق ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالدار مسلمان کے مال میں اس کے اوپر دیگر رشتہ داروں، غریب اور محتاجوں کا واجبی حق ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر اس کا کوئی ایسا رشتہ دار جو محتاج ہے، کما نہیں سکتا، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کما نہیں سکتا، کمانے پہ قادر نہیں، اور اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ کھانے پینے پہننے میں محتاج ہے، تو ایسے لوگوں کا خرچہ بھی اس پہ واجب ہے۔
اور پھر ظاہر ہے اس کی ایک ترتیب فقہ کی کتابوں میں اس کی ترتیب ملتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے کسی وارث کے لیے مورث کی وراثت ثابت ہوتی ہے تو اسی ترتیب سے اس کے اوپر جو اس کے محتاج ورثاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا خرچہ بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے عام طور پر تو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی حق تو ہے ہی ہے، اخلاقی حق، کہ رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پر کچھ دیتا جائے تاکہ صلہ رحمی ہو، رشتہ کٹے نہ۔ محتاج ہوگا کوئی رشتہ دار پھر دینا فرض ہوگا، واجب ہوگا۔ جیسے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا کون ہے؟ رشتہ دار۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دو قرابت داروں کو ان کا حق۔ لیکن یہ الفاظ بڑے عام ہیں، اگر ان کی وراثت دبائی ہوئی ہے تو وہ دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری وراثت پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ باپ کی طرف سے وراثت میں مکان ملا ہے، باپ نے مکان چھوڑا ہے، اس کے سارے رشتہ دار حقدار ہیں، بڑا بھائی قابض ہو جاتے ہیں اس میں، یا کوئی جو زور والا ہے اگرچہ چھوٹا وہ قابض ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بہن ہو اور شوہر اس کا تگڑا ہے، طاقت والا ہے، وہ قابض ہو جاتی ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ الفاظ بڑے عام ہیں۔ یا ویسے کسی سے پیسہ لیا ہوا ہے، ابھی دیتا نہیں ہے، وراثت کے علاوہ کسی کے مکان پہ، جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، اس کی امانت ہے اس کے پاس، یہ سارے حقوق ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ پھر رشتہ پالنا یہ بھی ایک حق ہے، رشتہ پالنا، اس کی خبر گیری کرنا، بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کے لیے جانا، شادی بیاہ پہ جانا، تو یہ بھی جو کیا ہے رشتہ دار کا حق ہے۔ پرسان حال کرنا، اسی طرح فرمایا مسکین کو بھی اس کا حق دو۔ ایک آدمی مسکین ہے، غریب ہے،